مالدار ہوتے ہیں تو سوچا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ فلیٹ ہمارے نام بھی آ جائے، کچھ زمین ہمارے نام بھی چڑھ جائے گی، کچھ مال ہم کو بھی مل جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح مال کے لیے کیا جائے۔ دوسرا طریقہ حضور نے فرمایا کہ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ نکاح جمال کے لیے کیا جائے، یعنی ہمارے گھر میں سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں، سب بہت ہینڈسم اور بیوٹیفل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو ایک بیوٹیفل کو اور ہینڈسم کو لیا جائے اور اس کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہمارے گھر میں جو بچی آئے تو اس سے جو نسلیں آگے آئیں گی وہ تمام بھی خوبصورت ہوں۔ تو جمال کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسب کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے، نسب کے لیے، کہ ہم بھائی خان صاحب ہیں تو ہم خان ہی کے ہاں نکاح کریں گے، ہم شیخ صاحب ہیں تو ہم شیخ ہی کے ہاں نکاح کریں گے۔ اور جو بھی برادری کے معاملات ہیں، لوگ اپنی برادری تک بالکل محدود ہونا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے نکاح کا۔ پھر چوتھا طریقہ حضور نے فرمایا کہ ایک نکاح دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ایک دیندار لڑکی گھر میں آ جائے تو گھر میں دینداری پھیل جائے گی۔ اس بنیاد پر جو نکاح کیا جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کی بنیاد پر جو نکاح ہوتا ہے اس کو فوقیت دیا کرو، دینداری کے بنیاد پر نکاح کیا کرو۔ حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے جب لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے تو تب بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کل لڑکیوں سے زیادہ لڑکے ڈھونڈنے میں تکلیف ہوتی ہے اور مشقت کا سامنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا کیسا ہے؟ سامنے سے تو بڑا حسین نظر آتا ہے، سامنے سے تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اچھا خاصا اس کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا حقیقت میں وہ لڑکا آپ کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ لوگوں، جب کسی ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کی دینداری بھی تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو اس سے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پوری روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں جو فتنہ رونما ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام نے پیرامیٹرز دیے ہیں، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اپنے خود ساختہ طریقوں کو لے کر ہم نے پورے معاشرے کو بربادی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرات گرامی وقار، جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی سائیکولوجی نہیں معلوم، شوہر کی طبیعت کیسی ہے عورت کو جاننا چاہیے، عورت کی طبیعت کیسی ہے شوہر کو جاننا چاہیے، تو زندگی بہت آسانی کے ساتھ کٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یاد رکھیں، مردوں کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے۔ کیا زیادہ ہوتا ہے؟ ایگو، انا زیادہ ہوتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ بات پہ مرد کو ٹوکا نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر تولیہ کہیں پر ٹنگی ہے اور شوہر نہانے کے لیے گیا ہے اور نہا کے آیا تو تولیہ جہاں پر ٹنگی تھی وہاں پر دوبارہ نہ ٹانگ کر بیڑی پہ پھینک دیا۔ اب آئی اندر سے، ارے آپ کو تو کچھ طریقہ ہی نہیں ہے، آپ جہاں مرضی آتی ہے وہاں تولیہ پھینک دیتے ہیں۔ تو بتایا کہ مرد کے اندر ایگو زیادہ ہے۔ جب ایگو بار بار ہرٹ ہوگا تو آپ کے تعلق سے اس کے دل میں محبت میں کمی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے چڑھن پیدا ہو جائے، پھر گھر میں محبت کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے ایگو کا خیال کیا کریں اور زیادہ ٹوکم ٹاکی سے بچا کریں۔ اور عورت کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتی یہ ہے کہ ہم کو مرد اٹینشن دے، ہماری طرف متوجہ رہے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کم سے کم غور سے سن لیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کوئی بات بتا رہی ہے اور شوہر ہاں ٹھیک ہے بھائی، مدعے پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کے طبیعت میں اٹینشن ہے، وہ آپ کا اٹینشن چاہتی ہے۔ جو بھی مسئلہ وہ بتائے تو آپ کو چاہیے یہ کان کھول کر اچھے سے سن لیا، آدھا مسئلہ وہی حل ہو جائے۔ اور اگر آپ نے اس کو حل ہی کر دیا تو واقعی معنی میں وہ آپ سے خوش ہو جائے گی اور آپ کا گھر جنت کے ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا بنتا ہوا جائے گا۔ اور ایک خاصیت اور ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے۔ جس طریقے سے اپنے والد کے گھر میں وہ تھی تو کوئی بھی بھائی، کوئی بھی رشتہ دار کچھ بھی بول نہیں پاتا تھا اس کو،
کوئی بھی بولتا تھا تو باپ سے شکایت ہو جایا کرتی تھی. تو ٹھیک اسی طرح وہ چاہتی یہ ہے کہ جب وہ دوسرے گھر میں جائے, دوسرے والد کے پاس جائے, تو وہ بھی اسی طریقے کا پروٹیکشن پرووائڈ کرے جس طریقے کا اس کے حقیقی باپ پرووائڈ کرتے تھے. تو گھر میں کوئی بھی کچھ بولے تو اس قابل ہونا چاہیے شوہر کے والد کو کہ وہ اتنا قریب کر لے اپنی بہو کو کہ وہ ڈائریکٹلی شکایت خود آپ سے کرتی ہوئی نظر آئے, خود آپ کے والد سے کرتی ہوئی نظر آئے. تو پروٹیکشن بھی دینا چاہیے. اور تیسری چیز ہے اپریسیشن, یعنی اس کی تعریف بھی کیا کرے. بیوی کی تعریف بھی کیا کریں, کیونکہ عورتیں جو ہیں تعریف پسند ہوتی ہیں. کبھی کسی نے کوئی کپڑا اچھا پہن لیا تو تعریف کر دیا کرے, ارے ماشاءاللہ کیا کپڑا پہنا ہے, بہت اچھا کپڑا پہنا ہے. کھانا بنا دیا اچھا, ارے ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے, کھانا خوب اچھا بنایا آپ نے. اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو آپ کے دلوں میں, آپ کے آپس میں جو رشتے ہیں ان میں بڑی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس طریقے کا معاملہ ہم کرتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے گھر بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں.